بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیائے اسلام 786۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ مرد طلاق یافتہ ہو جائے تو تمام رشتہ دار اپنی اپنی بیٹیوں کے رشتے لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، اور عورت خلا لے لے تو تمام رشتہ دار اپنی انگلیاں عورت کی طرف اٹھانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور تو اور شناسہ بھی ڈھونڈ لینے کی جستجو کرتے ہیں۔ تمام عزیزان مہربان کہ جس کے لیے عورت نے خلا لی، ورنہ بھلا کوئی عورت اپنا بسا بسایا گھر بلا وجہ تو برباد نہیں کرے گی نا، چاہے بیچاری وہاں سے گالیاں جوتیاں کھاتے ہی نکلی ہو۔ بیوی مر جائے تو مرد مظلوم ہے، بیچارہ تنہا بچے کیسے پالے گا، باہر کام کرے گا یا گھر دیکھے گا، روٹی پانی کی تنگی ہوگی نا۔ مرد کی ضرورت کی ایک طویل فہرست ہے جو بیچارے کو چند ماہ بھی اکیلے نہیں رہنے دیتی، اور عورت بیوہ ہو جائے تو ماں کی قربانیوں اور عظمت کے گن گا کر ضروریات کا گلا اور آواز گھونٹ دی جاتی ہے، روٹی کے لقمے تک کی محتاج ہو جائے، فاقے کی نوبت آ جائے، لیکن دوسری شادی کا نام نہیں لیا جائے گا، کیونکہ پھر بچے کون سنبھالے گا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ جو مرد دوسری شادی اپنے بچوں کی پرورش کے نام پر کرتا ہے، وہ بھی غیر شادی شدہ دوشیزہ چاہتا ہے، اور اگر کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کر بھی لے تو اس عورت کی پہلی اولاد کو قبولنے کے لیے بہت کم ہی کوئی مرد اپنا دل بڑا کر پاتا ہے۔ یہ دوہرے معیار کی اس برصغیر کی ستی کی رسم کے عین مطابق ہے۔ بس بظاہر عورت جلائی نہیں جاتی، لیکن بیوگی کا کفن اڑھا کر زندہ درگور ضرور کر دی جاتی ہے۔ بیوہ کے سر کو جلد از جلد ڈھانپنے کے اسلامی حکم کو مقدس غلاف میں بند کر کے طاقچے کی زینت بنا دیا گیا ہے، تاکہ سند رہے اور بوقت مباحثہ کام آئے۔ ایک وقت کے بعد تمام رشتے جو کہ عورت کے اپنے ہوتے ہیں، وہ سب پلہ جھاڑ کر کہتے ہیں کہ اپنا بوجھ خود اٹھائیں۔ کہنے کو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، لیکن عمل صفر ہے۔